رشد الایمان کی قسط نمبر 24 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیشہ دعا کرو، بد مذہب کہتے ہیں جنازہ کے بعد دعا نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ الدعاء هو العبادت، یعنی دعا عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادی عبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آگے فرماتے ہیں دربار رب میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں۔ جب دعا کرنا عبادت اور شرعاً محبوب و مطلوب ہے تو نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بھی بہترین عبادت ہے۔ جو اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ آیت شریفہ میں کلمہ اذا ہے، یعنی دعا کے لیے مخصوص وقت مقرر نہیں۔ جنازہ کے لیے بھی بعد دعا مانگی جائے یا کسی اور وقت، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور قبول فرمائے گا۔ اور آگے حدیث شریف ہے جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفوں کو توڑ کر دعا کرنی چاہیے، اسی جگہ کھڑے کھڑے دعا شروع نہ کی جائے تاکہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ نہ ہو۔ جس نے فرض نماز پڑھی اس کی دعا مقبول ہے، لہٰذا نماز جنازہ فرض پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے ضرور مقبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، لہٰذا جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو شخص جنازے کے بعد دعا کر کے مغفرت نہ مانگے رب تعالیٰ کا غضب لے کر آئے گا۔ کنوز الحقائق میں ہے کہ دعا کو چھوڑنا گناہ ہے، لہٰذا بعد جنازہ دعا ناجائز سمجھ کر چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ پرخار راہ برہنہ پاتشنہ آب دور، مولا پڑی ہے آفت جان کا لے خبر۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، مستدرک، ترمذی اور کافی کتابوں میں حدیث مبارکہ مذکور ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ حیا اور بخشش والا ہے، اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اس کے ہاتھ خالی موڑ دے، کیونکہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حدیث قدسی میں ہے فرائض و نوافل کے ذریعے جو بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور بضرور میں اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر مجھ سے عذاب قبر و تکلیف و دوزخ وغیرہ سے پناہ مانگے تو میں ضرور بضرور اپنا اسے پناہ دوں گا۔ لہٰذا جنازے کے بعد بھی عذاب قبر و دوزخ سے بچنے کی دعا کی جائے تو محبوب بندوں کی دعا بفضلہ تعالی ضرور قبول ہوگی، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ الجامع صغیر میں ہے الدعاء یرد البلاء، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ کتاب و دعوت میں ہے، آگے ترمذی شریف مشکات میں ہے بے شک دعا نفع دیتی ہے جو کچھ تقدیر میں اترا اور جو کچھ ابھی نہیں اترا، بس اے اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے تو بعد نماز جنازہ میت کے نفع کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن نفس و دیو کے بندے دعا نہیں کرتے بلکہ روکتے ہیں، ایسے لوگ مردوں کے دشمن ہیں۔ جامع صغیر میں ہے دعا بقصد مانگ کر دعا تقدیر مبرم کو ٹال دیتی ہے،
لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ تقدیر تین قسم پر ہے، مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے ٹال جاتی ہے۔ نمبر تین، معلق شبیہ بمبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے، اس تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں، میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں اسی کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ اور نورانی کے صاحبزادوں حضرت محمد بن سعید و حضرت محمد معصوم رحمہم اللہ تعالیٰ کے استاد مکرم ملا طاہر لاہوری پر حضرت مجدد قدس سرہ العظیم کی اچانک نظر پڑی کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، یہ بدبخت ہے۔ یہی بات حضرت نے اپنے صاحبزادوں کو سنائی تو صاحبزادوں نے عرض کی، حضور دعا فرمائیے ہمارے استاد سعادت مندوں میں لکھے جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ ملا صاحب شکی ہیں، اور یہ ہے بھی قضاء مبرم، لیکن صاحبزادوں نے عرض کی کہ ہم تو اپنے استاد مکرم کی تقدیر بدلوا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بس میں نے اللہ سبحانہ سے دعا مانگی اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ تیری رحمت وسیع اور تیرا فضل ہر ایک پر بے پایا ہے، تیرے فضل و کرم کی امید پر عرض کرتا ہوں کہ ملا طاہر کی پیشانی پر شقاوت کی جگہ سعادت لکھ دے۔ میری یہ التجا قبول فرما جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں نے دعا سے فراغت پائی تو ادھر لوح محفوظ سے اور ادھر ملا طاہر کی پیشانی سے بدبخت کا لفظ مٹا کر سعادت کا لفظ لکھا جا رہا تھا۔ ہم نماز جنازہ کے بعد مل کر میت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس بیچارے بندے کی تقدیر بری ہے تو کسی نیک بندے کے صدقے اس کی نجات ہو جائے۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اعتراض، بد مذہب کہتے ہیں کہ جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، افضل دعاء الحمدللہ، یعنی افضل دعا الحمد شریف ہے۔ ہم نماز کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو؟ تم نماز کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو؟ افضل دعا تو نماز میں مانگ لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔